بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ گلی کے کونے میں ایک ضعیف فقیر بیٹھا تھا، کپڑے پرانے، چہرہ نحیف مگر آنکھوں میں نور۔ اسی وقت ایک خوشحال تاجر عبد الرحمن بن صابر وہاں سے گزرا، ریشمی کپڑے، ہاتھ میں سونا جڑا عصا، چہرے پر وقار۔ فقیر نے دھیرے سے ہاتھ پھیلایا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو میرے بیٹے۔ عبد الرحمن نے ایک لمحے کو دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ دل میں خیال آیا، میں محنت سے کما رہا ہوں، یہ تو سارا دن مانگتا رہتا ہے، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ مگر وہ فقیر دیر تک اس کے پیچھے دیکھتا رہا اور آہستہ سے بولا، اے اللہ، اگر یہ بندہ تیرا شکر گزار بن جائے تو اسے وہ دولت دے دے جس میں دل کا سکون ہو۔ عبد الرحمن کا کاروبار پورے مدینہ میں مشہور تھا۔ وہ سونا، کپڑا، خوشبو سب کچھ بیچتا۔ دوسرے تاجر اسے خوش قسمت کہتے، لیکن دولت کے ساتھ غرور بھی بڑھتا گیا۔ اگر کوئی مزدور تاخیر سے آتا تو وہ ڈانٹ دیتا، اگر کوئی فقیر دروازے پر آتا تو دربان اسے ہٹا دیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا، دولت امانت ہے، اللہ جسے دیتا ہے آزمائش کے لیے دیتا ہے۔ عبد الرحمن نے ہنستے ہوئے کہا، ماں، میں خود اپنی قسمت بناتا ہوں۔ یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ قسمت نے پلٹا کھانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ ہی دن بعد شام کی تجارت کے لیے قافلہ نکلا، مگر راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ سارا مال، اونٹ، حتیٰ کہ غلام بھی چھین لیے گئے۔ عبد الرحمن ننگے پاؤں مدینہ واپس پہنچا۔ جب گھر آیا تو دروازے پر لکھا تھا، قرض خواہوں کی فہرست اندر ہے۔ اب وہی لوگ جو سلام کرتے تھے اسے ترچھی نظر سے دیکھنے لگے۔ وہ تنہا، خالی ہاتھ اور دل شکستہ بیٹھا تھا۔ تبھی ایک بوڑھا دروازے پر آیا، وہی فقیر۔ فقیر نے کہا، بیٹے، کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ تو بجھا ہوا ہے۔ عبد الرحمن نے تڑپ کر کہا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میرا نصیب ہی مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹے، نصیب روٹھتے نہیں، بس اللہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ رزق دینے والا وہ ہے، نہ کہ تمہارا ہاتھ۔ پھر اس نے اپنی جولی سے چند کھجوریں نکالیں، سیاہ، خشک اور معمولی۔ یہ میری امانت ہیں، تم کھا لو۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے وہ کھجوریں کھائیں اور پہلی بار دل میں عاجزی کی مٹھاس محسوس ہوئی۔ رات کو عبد الرحمن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گیا۔ وہ سجدے میں گر کر روتا رہا، یا اللہ، میں نے غرور کیا، میں نے مسکینوں سے منہ موڑا، اگر تو چاہے تو میرا نصیب بدل دے، اگر نہ چاہے تو صبر کی طاقت دے۔ اچانک مسجد کے دروازے پر وہی فقیر کھڑا تھا، چہرہ نورانی، آواز میں نرمی، بیٹے، جس دل میں آج سے یہ دعا اتر گئی ہے، سمجھو تمہارا نصیب بدل چکا۔ عبد الرحمن چونک کر اٹھا، فقیر غائب ہو چکا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو دل ہلکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا، میں پھر تجارت کروں گا، مگر اس بار اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ بازار گیا، مزدوروں سے نرمی کی اور جو فقیر ملا اسے کھانا کھلایا۔ کچھ دن بعد اسے شام کے ایک تاجر سے ملاقات ملی۔ تاجر نے کہا، میرے ساتھ شراکت کر لو، مجھے تمہارے امانت دار ہونے کا چرچا سننے کو ملا ہے۔ عبد الرحمن حیران ہوا، یہ وہی عزت تھی جو اس نے کھو دی تھی اور اب اللہ کی رحمت سے واپس مل رہی تھی۔ چند مہینوں میں اس کا کاروبار دوبارہ چل نکلا، لیکن اس بار وہ دولت بانٹتا بھی تھا، مسکینوں کے لیے کھانا، غلاموں کے لیے آزادی اور بیواؤں کے لیے کپڑا۔ ایک دن وہی بوڑھا فقیر پھر نظر آیا۔ اس بار عبد الرحمن دوڑتا ہوا اس کے قدموں میں جا بیٹھا، بابا، آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے میرا نصیب بدل دیا۔ فقیر نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، بیٹے، اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک بندہ خود کو نہ بدل لے۔ تم نے غرور چھوڑا، اسی لیے رب نے تمہیں عزت دی۔ چند دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کی دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں وہ فقیر کا چہرہ گھوم گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں نے ایک دعا کی قدر نہیں کی، لیکن اسی دعا نے میرا مقدر بدل دیا۔ وقت گزرا، عبد الرحمن مدینہ کے سب سے نرم دل تاجر بن گئے۔ لوگ جب بھی ان سے دعا کروانے آتے وہ کہتے، میرے لیے نہیں، کسی مسکین کے لیے دعا کرو، کیونکہ میں نے اپنی قسمت ایک فقیر کی دعا سے پائی ہے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، تمہارے چہرے پر ہمیشہ سکون کیوں رہتا ہے؟ عبد الرحمن نے مسکرا کر جواب دیا،
جب انسان دوسروں کے دل سے دعائیں کماتا ہے تو اس کا نصیب ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی دعا مظلوم یا مسکین کی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ غرور انسان سے برکت چھین لیتا ہے، مگر عاجزی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ نصیب دعا سے بدل سکتا ہے، اور دعا اس وقت اثر کرتی ہے جب دل ٹوٹ کر مانگا جائے۔ دولت امانت ہے، ملکیت نہیں۔ جو اسے بانٹتا ہے اللہ اسے بڑھا دیتا ہے۔ کبھی کسی کمزور کی دعا کو ہلکا نہ سمجھو، کیونکہ بعض دعائیں زمین سے نہیں سیدھی عرش سے ٹکراتی ہیں، اور وہی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔